اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سب سے پہلے سیرت النبی کے حوالے سے ہم بات کریں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب پر، یعنی آپ کے نسب میں جتنے بزرگ گزرے ہیں وہ سب لیڈرشپ کوالٹیز کے مالک تھے، معاشرے میں عزت اور مقام رکھتے تھے، اور جتنی خواتین گزری ہیں وہ سب پاک باز تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب نسب کے بارے میں تو جس وقت ابو سفیان کافر تھے اور ہرقل کے دربار میں موجود تھے، تو ہرقل کے پاس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچا جس میں انہوں نے دعوت اسلام دی تھی۔ تو ہرقل نے سوال کیا ابو سفیان سے کہ وہ کیسے حسب نسب کے مالک ہیں، تو کافر ہوتے ہوئے بھی اور دشمن ہوتے ہوئے بھی ابو سفیان نے کہا کہ وہ ہم میں اعلیٰ حسب نسب کے مالک ہیں۔ تو ہرقل نے جواب دیا کہ اسی طرح پیغمبر اپنی قوم کے اعلیٰ خاندان میں ہی مبعوث ہوتے ہیں۔ تو یہاں اس بات کا ایک پہلو یہ بھی نکلتا ہے کہ ہم سب کو اپنے اپنے اعمال پہ نظر رکھنی چاہیے، کیونکہ ہمارے اعمال ہماری نسلوں پہ مرتب ہوتے ہیں، ہمارے بچے ہم ہی سے سیکھتے ہیں۔ تو آگے چلتے ہیں، ان کے 21 نسلوں تک تو کسی محدثین کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ان کے جو حسب نسب میں جو پیچھے بزرگ گزرے، اس کے بعد جا کے آگے ایک دو جگہ پہ اختلاف موجود ہے۔ تو خیر ہم 21 نسلوں کی تو ہمارے پاس تاریخ بھی موجود ہے، ان کے واقعات موجود ہیں، جیسے عدنان ہیں ان کے واقعات ہیں، پھر آگے ان کی اولاد کے ہیں، پھر آگے ان کی اولاد کی تاریخ موجود ہے، لیکن ہم یہاں عبد المطلب سے ہی شروع کرتے ہیں۔ عبد المطلب جو تھے ان کے والد بہت چھوٹی ایج میں انتقال کر گئے تھے، ہاشم نام تھا ان کا، اور ان کی والدہ پھر اپنے بیٹے کو لے کر واپس چلی گئی تھیں اپنے مکے۔ تو کافی سالوں کے بعد کوئی شخص مطلب کے پاس آیا۔ مطلب جو تھے وہ عبد المطلب کے تائی ابو تھے، اور عبد المطلب کا اصلی نام شیبہ تھا۔ تو آ کے انہوں نے کہا کہ تم اپنے بھتیجے کو دیکھو، کیا ہی حسین و جمیل شخصیت رکھتا ہے وہ، اور تیر اندازی میں ماہر ہے، اور بچوں میں بھی وہ بہت ذہین ہے۔ تو اسی وقت انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بھتیجے کو واپس لے کے آئیں گے، اور وہ گئے اپنی بھابھی کے پاس، ان سے ریکویسٹ کی انہوں نے۔ ان کی بھابھی نے شروع میں تو ان کو منع کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے نسل کا بچہ ہے یہ، اور یہاں پہ یہ اجنبی ہی رہے گا، جبکہ ہمارے پاس جانے کے بعد اس کا نسب اور اس کی شان و شوکت بہت اعلیٰ و عرفہ ہو جائے گی، تو یہ جہاں بھی رہے گا آپ ہی کا بیٹا رہے گا، تو آپ اسے جانے دیجیے۔ انہوں نے 3 دن کا ٹائم مانگا کہ میں 3 دن اپنے بیٹے کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں، اس کے بعد آپ اسے لے جائیں۔ تو وہ انہیں لے کر جب واپس آ رہے تھے، تو کیونکہ گرد و غبار کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے ان کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی، تو کسی نے، اور پھر پیچھے بیٹھے ہوئے دیکھا تو کسی نے سوال کیا کہ کیا آپ یہ غلام لے کر آئے ہیں عبد المطلب؟ ان سے کہا کہ مطلب کیا یہ تمہارا غلام ہے؟ تو اسی وجہ سے وہ اسی نام سے عبد المطلب کے نام سے مشہور ہو گئے۔ ساری زندگی وہ سردار رہے، اور بہت ہی ذہین انسان تھے، اور بہت مہمان نواز انسان تھے۔ تو ان کے بارے میں جو واقعات آتے ہیں، تھوڑا سا اور پیچھے چلیں تو ایک قبیلہ ہوا کرتا تھا جس نے بی بی ہاجرہ سے اجازت مانگی تھی جب زمزم کا پانی دیکھا تھا۔ خانہ بدوشوں کا قبیلہ تھا کہ ہم یہاں رہائش اختیار کر لیں اگر آپ اجازت دیں۔ تو وہ لوگ وہاں رہتے تھے، آہستہ آہستہ وہ حد سے بڑھنے لگے، اور اس کے بعد انہوں نے حاجیوں کو پریشان کرنا شروع کر دیا۔ کعبہ کی تعمیر ہو گئی، حج شروع ہو گیا، نسلیں بڑھتی رہیں ان کی آگے، اور آنے والی جو مزید ان کی نسلیں تھیں انہوں نے حاجیوں کو پریشان کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد ان کے ایک آخری سردار نے کیا حرکت کی کہ اس نے تمام کعبے کی قیمتی چیزیں اور رکن یمانی کا پتھر سب کچھ لے کر اس نے زمزم کے کنویں میں ڈالا، جو چشمہ تھا، اس وقت وہ کنواں نہیں تھا، چشمہ تھا، چشمے میں ڈالا، اور چشمے کو توڑ پھوڑ کے اور مٹی کر ڈال کے اس نے بالکل اس کو بند کر دیا، ایسا کہ اس کا نام نشان بھی نہیں رہا۔ اس کے بعد وقت گزرتا رہا تو پھر ایک بار عبد المطلب جو تھے حتیم میں سو رہے تھے، اور انہیں خواب میں نظر آیا کہ ان سے کہا جا رہا تھا کہ برہ کھودو۔ تو انہوں نے دریافت کیا کہ برہ کیا ہے، تو جو شخص انہیں خواب میں کہنے آیا تھا وہ چلا گیا، ان کی آنکھ کھل گئی۔ اگلے روز پھر وہ حتیم میں سو رہے تھے تو ان کے خواب میں ایک شخص آیا جو انہیں کہہ رہا تھا کہ مظنونہ کھودو۔ انہوں نے پوچھا کہ مظنونہ کیا ہے، وہ شخص پھر جواب دیے بغیر چلا گیا۔ تیسرے روز انہوں نے خواب میں دیکھا کہ انہیں کہا جا رہا ہے کہ طیبہ کھودو۔ انہوں نے پوچھا کہ طیبہ کیا ہے، وہ پھر جواب دیے بغیر چلا گیا۔ چوتھے روز انہوں نے اسی جگہ پہ یہی خواب دیکھا کہ شخص ان کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ زمزم کھودو۔ انہوں نے کہا زمزم کیا ہے، تو سامنے والے نے ان کو جواب دیا کہ یہ وہ کنواں ہے جس کا پانی نہ کبھی ختم ہوگا اور نہ کبھی کم ہوگا، اور وہ حاجیوں کی بہت بڑی تعداد کو سیراب کرے گا۔ پھر اس جگہ کے کچھ نشانات اور علامات انہیں بتائی گئیں کہ وہاں چونٹیوں کا بل ہوگا، اور وہاں ایک سفید پروں والا ایک کوا چونچ مار رہا ہوگا، اور یہ جگہ 2 بتوں اصاف اور نائلہ کے درمیان میں تھی جہاں قریش اپنے جانوروں کو ذبح کیا کرتے تھے۔
تو عبد المطلب نے جب وہ نشانیاں ڈھونڈیں تو انہیں وہ سب مل گئیں اور انہیں اندازہ ہوا کہ ان کا خواب بالکل سچا ہے۔ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی پیدائش سے پہلے پیش آیا تھا۔ انہوں نے اپنی قریش کو انہوں نے جا کے اپنا خواب سنایا اور ان سے کہا کہ میں اس جگہ کو کھودنا چاہتا ہوں، تو قریش نے ان کی مخالفت کی۔ تو عبد المطلب نے کوئی پرواہ نہ کی اور انہوں نے اپنے بیٹے حارث کو ساتھ لیا اور وہ جگہ انہوں نے کھودنی شروع کر دی۔ وہ کھودتے جاتے تھے اور حارث مٹی اٹھا اٹھا کر پھینکتے جاتے تھے۔ 3 روز کے بعد اس کے کچھ آثار نظر آئے تو عبد المطلب نے خوشی سے نعرہ لگایا کہ یہی اسماعیل کا کنواں ہے۔ قریش کو جب پتہ چلا کہ عبد المطلب اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہیں تو پھر وہ سب آ گئے مل کے اور کہنے لگے کہ عبد المطلب یہ کنواں تو ہمارے باپ اسماعیل کا ہے، اس پر ہمارا بھی حق ہے، تو اس میں ہمیں بھی شرکت کا موقع دو۔ عبد المطلب نے جواب دیا کہ ایسا تو نہیں ہوگا، یہ فضیلت تو میرے ہی لیے خاص ہے، تمہارا اس میں کوئی حصہ نہیں۔ تو بالآخر یہ طے پایا کہ اس جھگڑے کو لے کر بنو سعد کی ایک کاہنہ کے پاس جایا جائے اور ان سے بات کی جائے۔ عبد المطلب اور قریش کے چند افراد جب روانہ ہوئے تھے کاہنہ کے پاس جانے کے لیے تو سفر کے دوران راستے میں ان کے پانی کا ذخیرہ ختم ہو گیا۔ اب صحرا کی شدید گرمی اور شدید پیاس نے ان کو ستایا تو سب کو ہی لگا کہ بس موت ہی سر پہ کھڑی ہوئی ہے۔ آپس میں سوچنے لگے کہ اب کیا کریں، ریگستان کے اندر پانی کہاں سے لائیں۔ اتنے میں ایک نے کہا ان میں سے کہ ہمیں اپنی اپنی قبر کھود لینی چاہیے، ہم میں سے جو فوت ہو جائے تو باقی ساتھی مل کے اسے دفنا دیں۔ پھر بالآخر عبد المطلب نے کہا کہ اس طرح بیٹھ کے موت کا انتظار کرنے سے تو بہتر ہے کہ ہم پانی ہی تلاش کر لیں، ہو سکتا ہے اللہ پانی کی طرف ہماری رہنمائی کر دیں۔ تو سب نے ان سے اتفاق کیا اور عبد المطلب نے اپنے اونٹ کو اٹھایا تو وہاں اونٹ جہاں بیٹھا ہوا تھا وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ سب نے ہی اپنے مشکیزے بھی بھر لیے، خود بھی پانی پیا اور جانوروں کو بھی پلایا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ عبد المطلب اب کاہنہ کے پاس جانے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم تم سے زمزم کے بارے میں کبھی نہیں جھگڑیں گے، اس پہ تمہارا ہی حق ہے۔ اس کے بعد عبد المطلب نے زمزم کو تمام لوگوں کے لیے وقف کر دیا۔ اب آگے ان کی زندگی کا ایک اور واقعہ ہے کہ جب انہوں نے نظر مانی تھی کہ اللہ ان کو 10 بیٹے عطا کرے اور وہ بیٹے ان کی قوت کا ذریعہ بنے تو وہ اپنے ایک بیٹے کو کعبے کے پاس لے جا کر ذبح کر دیں گے۔ تو کچھ وقت گزرنے کے بعد انہیں اندازہ ہوا کہ ماشاءاللہ اب ان کے بیٹے ان کی طاقت بن گئے ہیں۔ ان کے پاس 10 بیٹے تھے، بعض محدثین کہتے ہیں کہ 12 تھے۔ تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور اپنی نظر کے بارے میں بتایا۔ اولاد اللہ نے ان کو اتنی فرما بردار عطا کی تھی کہ ان کے بیٹوں نے خاموشی سے سر جھکایا اور قرآن دازی کے ذریعے نام نکالنے پر اتفاق کر لیا گیا۔ اب اندر ہی اندر عبد المطلب کی خواہش یہ تھی کہ کسی طرح جناب عبداللہ کا نام نہ آئے، کیونکہ انہیں سب سے زیادہ محبت عبداللہ سے تھی، مگر قرآن دازی پر انہی کا نام آیا۔ بالآخر ہمت کر کے عبد المطلب نے چھری سنبھالی اور عبداللہ کا ہاتھ پکڑ کر لے چلے۔ وہاں موجود عبداللہ کے ماموزاد نے کہا کہ اللہ کی قسم جب تک بچاؤں کی تمام تدبیریں ناکام نہیں ہو جائیں تم اسے ذبح نہیں کر سکتے، اس کی جان بچانے کے لیے ہمیں اپنا سارا مال بھی قربان کرنا پڑا تو ہم کریں گے۔ پھر وہ سب مل کر ایک کاہنہ کے پاس گئے اور اس سے پوچھا کہ کیا کیا جائے، تو اس نے پوچھا کہ ایک آدمی کے قتل کا بدل تم لوگ کیا دیتے ہو؟ تو سب نے کہا کہ 10 اونٹ۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اپنے گھر واپس جاؤ اور عبداللہ اور 10 اونٹوں کے درمیان میں قرآن دازی کرو، اگر قرآن بچے کے نام پر نکل آئے تو 10 اونٹ اور بڑھا دو، پھر دوبارہ قرآن دازی کرو۔ جب اونٹوں کے نام قرآن نکلے تو سمجھ لینا کہ تمہارا رب راضی ہو گیا اور جتنے اونٹ ہوں تم ذبح کر دینا۔ واپس آ کر عبد المطلب نے قرآن دازی کی اور قرآن عبداللہ کے نام پر نکل آیا۔ پھر انہوں نے 10 کے بجائے 20 اونٹ کا قرآن ڈالا اور پھر قرآن عبداللہ کے نام پر نکل آیا۔ اس طرح بڑھتے بڑھتے تقریباً 100 اونٹ ہو گئے۔ 100 اونٹ پر قرآن دازی کرتے وقت قرآن جو تھا وہ اونٹ کے نام پر نکلا۔ پھر عبد المطلب نے اپنی تسلی کے لیے 3 بار قرآن دازی کی اور تینوں بار اونٹ کے نام پر نکلا۔ چنانچہ انہوں نے اونٹ ذبح کیا، 100 اونٹ ذبح کیے اور پھر عبد المطلب اور ان کی اولاد نے اس میں سے ایک بوٹی بھی نہ لی اور باقی کسی کے لیے کوئی ممانعت نہیں تھی، جو جتنا چاہتا تھا گوشت لے جاتا تھا۔ اور اس کے بعد نہ صرف قریش میں بلکہ سارے عرب میں انسانی جان کی دید 100 اونٹ مقرر ہو گئی اور اسلام نے بھی اسی کو بحال رکھا۔ اب بات کرتے ہیں کچھ جناب عبداللہ کے بارے میں۔ عبداللہ بن عبد المطلب کی والدہ کا نام فاطمہ تھا اور مشرکانہ ماحول ہونے کے باوجود آپ کا نام عبداللہ رکھا گیا تھا۔ ورقہ بن نوفل اس زمانے کے بہت بڑے عالم، دانا اور آسمانی کتابوں کے ماہر تھے، تو ان کی بہن نے جناب عبداللہ کو شادی کی پیشکش کی، کیونکہ وہ اپنے بھائی کے تھرو اس بات سے آگاہ تھیں کہ جناب عبداللہ کی نسل میں کو نبوت نصیب ہونی ہے۔ تو جناب عبداللہ نے جواب دیا کہ میں نے اس معاملے کا تمام تیر اختیار اپنے والد کو سونپا ہے اور یہ فیصلہ وہ اپنی مرضی سے کریں گے۔ تو
عبد المطلب جو تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ بی بی آمنہ سے ان کی شادی کی جائے گی، اور ان کی شادی بخیر و خوبی انجام ہوئی۔ اس کے بعد ایک بار تجارت کی غرض سے عبداللہ جو تھے وہ شام کی طرف گئے تھے، راستے میں بیمار ہوئے تو مدینہ میں عبد المطلب کے ننھیال تھے کے پاس ٹھہر گئے تھے، اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا تھا اور وہیں ان کی تدفین۔ محدثین کہتے ہیں کہ 25 سال کی عمر تھی، اور بعض محدثین کے مطابق 30 سال کی عمر تھی۔ عبداللہ نے ترکے میں ایک سیاہ فام لونڈی ام ایمن تھی اور 5 اونٹ اور چند بکریاں چھوڑے تھے۔ ام ایمن کا کردار بہت ہی خوبصورت ہے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گودوں میں کھلایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے مشکل وقت میں جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا تھا تو ام ایمن ہی آپ کے ساتھ تھیں۔ اب چند سال پیچھے کی طرف چلیں ہم تو ایک اصحاب الفیل کا جو قصہ تھا اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ابرہہ جو ایک کمانڈر تھا اصل میں وہ، اور اس نے یمن پہ حملہ کر کے اپنے بادشاہ کی حکومت کو یمن میں قائم کیا، اور پھر وہ خود بادشاہ بن گیا تھا، اور یمن میں پوری طرح قبضہ کرنے کے بعد ابرہہ نے اصل مقصد پہ کام شروع کیا، یعنی وہ عربوں کی تجارت پہ قبضہ کرنا چاہتا تھا اور عرب میں عیسائیت کو عام کرنا چاہتا تھا۔ تو اس نے یمن میں ایک بہت بڑی شاندار بلڈنگ بنائی، اسے عبادت گاہ کہا، اور اس نے سب اعلان کروا دیا سب جگہ کہ اب سے یہاں پر حج ہوگا، تو یمن سے کوئی بھی حج کے لیے نہیں جائے گا۔ وہاں ایک حجازی عربی موجود تھا، اس نے ابرہہ کی عبادت گاہ کو جا کر غلیظ کر دیا، اور ابرہہ نے تکبر میں قسم کھائی کہ اب میں چین سے اس وقت تک نہ بیٹھوں گا جب تک میں کعبہ کو نہ گرا دوں۔ اب وہ اپنے 60,000 فوجیوں کے ساتھ اور اپنے ہاتھیوں کو لے کر نکلا۔